اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی بھی تفصیلات بتائیں گے، اور شاہ محمود قریشی کو کیا آفرنگ کی گئی، اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کی تفصیلات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی غزہ اور فلسطین کے معصوم بچوں کے جو بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی تو غیب سے مدد فرما، جو ان پر دہشت گرد اسرائیل مسلط ہے اس کو نصف نبود کر، یا اللہ تیری مدد سب سے بڑی اور تو بے شک سب سے بڑی مدد پہنچانے والا، اور تیرے سوا کون ہے جو مظلوم بچوں اور مظلوم لوگوں کی مدد کرے۔ یا اللہ عرب چاہے پاکستان ہو، چاہے ترکی ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، جو بھی مسلمان ممالک ہیں، یا اللہ اس وقت وہ بے غیرت ترین حکمران ہیں، ان کے انسانیت نہیں ہے، کوئی ان میں ہمدردی، صرف اپنے مفاد اور اپنے شرابیں اور اس کے سوا ان کا کوئی تعلق نہیں، لوٹ کر ملک سے باہر جانے کے سوا ان کا کوئی تعلق نہیں، اپنی عواموں پر ظلم ہی کرتے ہیں۔ یا اللہ تو غیب کی مدد فرما، چاہے جو بھی ہو، اتنی اسلامی ملک کی فوج ہے اور ہمارے ملک میں تو ایٹم بم ہے، لیکن ہم بھی ایک امریکہ کی کال کا آگے لیٹنے والے جنرل ہمیں تو نہیں دیا، ہمیں ان سے بھی نجات دے، بے شک تیری ہی نجات سب سے بہتر نجات ہے۔ اب آتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی۔ شاہ صاحب کو کہا گیا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں اور آپ عمران خان کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر دیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نہیں کرتا ایسے، تو پھر شاہ محمود قریشی کو ہسپتال سے ٹرچر پر پھر لکھنؤ جیل میں لایا گیا اور شاہ صاحب کو وہاں رکھا گیا۔ دیکھیے 9 مئی میں شاہ محمود قریشی کو رانچی میں تھا اپنی اہلیہ کے علاج میں اسپتال میں، تو اس پر سیفر کیس بنا دیا گیا، اور اس سیفر سے سزا ختم ہونے کے بعد شاہ محمود قریشی کو لاہور کے 9 مئی میں حیران ہوں، ایک شخص موجود ہی لاہور میں نہیں ہے، اسے اسلام آباد میں 9 مئی۔ یہ سب قاضی فیض عیسیٰ جیسے شیطان جج، اور یحییٰ افریدی جیسے شیطان جج، اور جمال مندوخیل جیسے شیطان جج، اور امین الدین جیسے شیطان جج، اور عالیہ نیلم جیسے شیطانی جج، اور ڈوگر جیسا شیطان جج، اور عامر فاروق جیسا شیطان ابلیس جج کی وجہ سے پاکستانی قوم کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے نہ انصاف کا قتل کیا، ان لوگوں نے نہ کوئی انسانی حقوق کا تحفظ کرا۔ ایک شخص کل پریس کانفرنس میں کہہ رہا تھا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اپنے ملک میں تو لال لال ہو رہا ہے، کوئی ٹویٹ کرے اس کے ماں بہن کو اٹھا لیتے ہیں، کوئی بچہ کوئی ویڈیو بنا دے اگلے دن لاپتہ ہو جاتا ہے، اس کی بہن ماں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ پاکستان میں 3 سال سے جو ظلم و ستم چلا، نہ مشرف کے دور میں، نہ ایوب خان کے دور میں، نہ ضیاء الحق کے دور میں اتنا ظلم و ستم ہوا جتنا ستم حافظ صاحب کے دور میں ہو رہا ہے، جسے فیلڈ مارشل، میں تو کہتا ہوں فارم مارشل بنا، فارم 47 فارم مارشل جو بنا ہے، جو خود کو مارشل کہتا ہے کہ میں مارشل بن چکا ہوں۔ جی تنقید کرو تو اغوا کا کیوں؟ آرمی چیف ملازم ہے قوم کا، کوئی باپ تو نہیں ہے، ہم اس کو پیسے اس لیے نہیں دیتے، وہ ہم سوال پوچھتے ہیں ہمیں اٹھا لے، اور جن کو ہم تنخواہ دیتے ہیں ISI کو، اگر وہ ان کو بعد میں ہمیں اٹھا لیں، کیونکہ ان کے باپ کا ملک ہے۔ صرف یہی مسئلہ ہے کہ جب ان سے سوال پوچھا جائے آپ نے ہمارا ووٹ کیوں چوری کیے، جی ہم جسے ایک سرکاری افسر کہتے ہیں جی مجھے زرداری پسند ہے، کیوں؟ تیرے باپ کا ملک ہے، تجھے زرداری پسند ہے؟ اگر زرداری پسند ہے تو اپنے گھر میں لے جا، تو پاکستان میں کیا کرتا ہے؟ پاکستان 25 کروڑ عوام کا، عوام جسے چاہے ووٹ دے، تو کون ہوتا ہے تجھے ہم پیسے بھی دیں اور تو ہم پر حکومت کرے؟ تجھے شرم آنی چاہیے، اگر اتنا تو چھوڑ کے چلا جا۔ یہی لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، اپنا ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے، اس ملک کو اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں، یہاں رہنا پسند ہے کہ اپنے بچوں اولادوں کو لے کے یورپ اور آسٹریلیا اور عرب ممالک چلے جاتے ہیں، لیکن جب عہدے پہ ہوتے ہیں تو خدا بنے ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی آرمی چیف مجھے نہیں، جنرل باجوہ کہاں ہے؟ جنرل رحیل شریف کیا ہے؟ جنرل کیانی کیا ہے؟ جنرل پر مشرف کہاں؟ سب دبئی میں ایک مر گیا اور اس کی لاش راتوں رات چھپا کر دفن کی گئی، اور اس کے بعد جنرل باجوہ آج کہاں ہے؟ قمر جاوید باجوہ وہاں ہے، اور جنرل کیانی جو آسٹریلیا میں جزیروں پر مالک ہے۔ ایک جنرل آتا ہے، میں تو کہتا ہوں ایک قانون بنے جب کوئی چیف آرمی کوئی
جیسے جو بھی کوئی سرکاری ہوتا ان کے تمام اثاثے ڈکلیئر اور پتہ چلے کہ ملک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کہ جب کوئی آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی بیٹیوں اور بیٹوں کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے ہوتے ہیں اور پاکستان کے لوگ غریب تر غریب ہو رہے ہیں اور امیر تر امیر ہو رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے کیا۔ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم لاہور میں ایک وزیر خارجہ کے ساتھ اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی ملک کا وفادار اور ملک اور امت مسلمہ کے ساتھ جو اسرائیل کے خلاف اس کا بیان تھا اور میڈیا میں وہ بہت مقبول ہوا۔ اس نے کہا تھا اسرائیل لوز دا میڈیا وار، اسرائیل میڈیا جنگ ہار چکا ہے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی پر زمین تنگ ہونے لگی۔ آج شاہ محمود قریشی اس کی وجہ سے قید ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ابوؤں کو خوش رکھنا ہے۔ اگر ابو ناراض ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایم ایس نیوز کی ناظرین، شاہ محمود قریشی کے لیے آپ بھی دعا کریں کیونکہ اس نے فلسطین کے معصوم بچوں اور لوگوں کے لیے آواز اٹھائی۔ آج وہ کہاں ہیں جو کہتے تھے عمران خان کے دور میں کوئی ہوتا تھا چابی والا کھلونا بھاگتا تھا، اگر آج کہاں ہے چابی والا کھلونا معصوم فلسطین کی مدد کے لیے؟ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر رہیں۔ شکریہ۔